السلام علیکم ناظرین ملک کے اندر معاشی ابتری ہو، آئینی بحران ہو اور پاکستان کے اندر ہر دم جو ہے ہر موقع کے اوپر مخدوش ہوتے ہوئے حالات جو ہیں ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ہوں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر گزرتے دن ہفتے مہینے کے ساتھ ہم ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ مہنگائی ہے تو وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، آئینی بحران ہے تو اس قسم کے آئینی بحران سامنے ہماری نظر میں آ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر ایک ہیئرنگ بھی تھی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن کے حوالے سے، وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ کچھ ایسے ہمارے سامنے واقعات سامنے ہمیں درپیش ہیں، ماضی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا، لہٰذا اس کے اوپر ہمیں سوچ بچا کرنی ہوگی کہ ملک کو کس طرح نکالنا ہے اس آئینی بحران سے۔ لیکن ناظرین یہ جو اس وقت ملک کے اندر سارے کا سارا ماحول بنا ہوا ہے، تھوڑی سی یاد دہانی کروانا بڑا ضروری ہے۔ گزشتہ سال آپ کو پتہ ہی ہے مارچ اپریل کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ہے 9 اپریل کو وہ آپ نے پایا تکمیل تک پہنچی، عمران خان کی وزارت جو ہے عظمیٰ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو عمران خان صاحب ایک بیرونی سازش کہتے ہیں۔ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عمل ہے، ظاہر ہے یہاں پہ لوگ بندے انہوں نے پورے کر لیے جس طرح مرضی کیے، لیکن انہوں نے بندے پورے کر لیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر سارے کا سارا جو دینگا مچتی ہوئی، ایک سیاسی رساکشی ہوئی، اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ 20 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے، لڑ لڑا کے بیچارے میرے دوست بھی ہیں، میرے کلاس فیلو بھی گورنمنٹ کالج کے محترم حمزہ شہباز، ان کو میرے خیال میں جو ہے پنجاب کی تاریخ کے اندر سب سے کم وقت ملا وزارت اعلیٰ کے اوپر براجمان رہنے کے لیے، چودھری پرویز لائی صاحب آ گئے۔ اس کے بعد میرا اور چودھری غلام حسین صاحب کا، اگر میں غلط نہیں ہوں، ہمارا دونوں کا یہ خیال تھا کہ پنجاب میں بھی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت ہے، سینٹ کے اندر بھی اچھے خاصے لوگ ہیں، تو کرا کے ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی واپس آنا چاہیے۔ لڑائی ضرور لڑیں آئینی قانونی، لیکن جو ہے آگے تھوڑا سا وقت کو آگے لے کے جائیں اور مناسب موقع جب ملے، جب ان کو 200% یہ گارنٹیز مل جائیں کہ الیکشن ملک کے اندر ایک ہی وقت پہ ہوں گے، تو پھر اسمبلیاں ضرور توڑ دینی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں چوہدری صاحب میرے ساتھ اس بات کے اوپر متفق ہیں اور یہی ہمارا خیال تھا۔ بالکل میرا یہی موقف تھا، بالکل ہمارا یہی موقف تھا اور آپ کا بھی۔ میرا بھی یہی تھا۔ اچانک سے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے وہ جس انداز سے فیصلہ سازی کرتے ہیں، تمام تر کوششوں کے چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑا سمجھایا، باقی بھی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں زعماء ہیں انہوں نے کافی خان صاحب کو سمجھایا کہ سر جی بہت مار پڑے گی، آپ کو پتا ہے آپ پنجاب کی حکومت بھی دے رہے ہیں، کے پی کی بھی حکومت دے رہے ہیں، تو ہمارے تو ہتھی کرنی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا جناب، لہٰذا تھوڑا سا آگے کام چلاتے ہیں، تو اکتوبر کے قریب جا کے کوئی ایسا کر لیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جناب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دونوں اسمبلیاں توڑنی ہیں، اسمبلیاں توڑ دی گئیں، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں آپ کو پتا ٹوٹ گئیں، اینڈ آرٹیکل 105 224 واضح ہے، اس 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر گورنر صاحبان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، جو لائے عمل اپنایا گیا، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے اوپر عمل کیا، لیکن حکومت وقت کی طرف سے جو اپنی توجیحات پیش کی گئیں، اب وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چودھری صاحب اب لینڈ کر چکا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ اس جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج جو سب سے اہم سوال جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بھی بحث ہوئی اور ہم اپنے پروگرام کے اندر بھی بحث کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے اندر انتخابات ابھی کروا کے ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟ آئین تو واضح ہے، کروائے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ کے اندر میں خود بھی موجود تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فرمایا کہ کیا ایسا ماحول ہے، کیا ایسا کنڈیوسو ماحول ہے جس کے اندر ہم ملک کے اندر یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے اس کے اندر استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار طے نہیں کریں گی، تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور ایک بڑی اچھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ الیکشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک کنسنسس الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، کنسنسس مطلب جو لوگوں کی رائے سے سامنے آئے اور اس کے بعد وہ گورننس کرے۔ لیکن اس دفعہ اس موقع کے اوپر الفاظ جو چودھری صاحب استعمال کیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں وہاں پہ چونکہ موجود تھا، انہوں نے کہا کہ the parties are not at loggerheads، اختلاف نہیں ہے صرف، they are grappling at each other's throat، وہ ایک دوسرے کے انہوں نے گلے پکڑے ہوئے ہیں، لڑائی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج ہیئرنگ کے اختتام پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا
کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کچھ گارنٹیز چاہیے ہوں گی, کچھ آپ سے جو ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ فارمل جو ہے اپروول چاہیے ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کون سے ماحول کے اندر آگے بڑھیں گی الیکشن کی طرف. وہ تو چوہی صاحب اس طرف تو میں بعد میں آپ کو وہ سارے کا سارا جو سلائیڈز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا. تو موجودہ ماحول میں میری نظر کے اندر تو چوہی صاحب میں پہلے دن سے میری یہی رائے ہے کہ ایک ہی موقع کے اوپر الیکشن ملک کے اندر ہوں گے تو پھر ہی ملک کے آگے بڑھے گا. اگر آج کسی بھی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے اندر آپ انتخابات کروا لیں گے, جو بھی پارٹی ہارے گی وہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, کوئی پارٹی رزلٹ نہیں مانے گی. لہذا آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. تو کیا آج سپریم کورٹ نے ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مل بیٹھ کے کچھ آگے چلنے کی کوشش کرے؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی راہ نکلے گی یا پھر ہمارے سیاستدان اسی طرح لڑتے رہیں گے اور ملک کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے حالات ہیں, ہمارے باقی جو آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. جی چوہی صاحب. نہیں, باقی تو آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں. جو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اگر آپ الیکشن نہیں کراتے, جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی گولڈن ورڈز لکھنے والے احکامات دیے ہیں کہ یہ 8 اکتوبر کو ہم کریں گے, کیا جواز ہے؟ تو یہ صوبے جو ہیں ایک سال جو ہے بغیر الیکشن کے اور بغیر حکومتوں کے رہیں گے, اور نگران جو ہیں وہ اپنی مانمانی کریں گے اور مخالفوں کے اوپر حملے کریں گے اور ان کے بندوں کو رات کو دن کو پکڑ کے جیلوں میں اور ان کو سر عام تشدد کیا جائے گا. یہ جمہوریت ہے؟ اب تو خیر وہ آگے چلے گئے ہیں نا ان کے کئی لوگ, وہ کہا نہیں اسی ہوں جمہوریت کی کوئی نہیں پرواہ کرنی, اسی یا دشمن نو نہیں چڑھنا یا آپ نہیں رہنا. اب تو یہ ان کا یہ موقع بن گیا ہوا ہے. سو دس از ناٹ آن. اور ہر گند جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے اور ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں کے چپیڑے مارو. او بھائی, آپ کے جو بڑے بڑے دانشور تھے وہ ہتھیار پھینک گئے کہ اس دن آپ نے کوئی سڑک کوئی گلی بند نہیں تھی کی, اور اس کے باوجود جو وہاں مجمع تھا اور ساری رات وہاں جو مجمع نے کیا, اس کے بعد بھی آپ فلاں کے منہ پر چپیڑیں پڑنی چاہیے. کمال ہے. یعنی اگلا 10 منقاتی ایجنڈا دے رہا ہے اور تم ان کو چپیڑے مارنے کی باتیں کر رہے ہو. اور ایک خاتون ہے اور وزیر ہے, اور ان کی ذرا اور جو درجے میں اپنی پارٹی میں ذرا بڑی ہیں وہ اور ہی پتہ نہیں کس. وہ جو صاحب اس طرف بھی جائیں گے کہ کیا کہاں پہ چپیڑیں مارنی ہیں, کہاں چپیڑیں پڑ رہی ہیں. لیکن میں دوبارہ سے آپ کو لے کے آؤں گا سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے. سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کی جو سلائیڈز ہیں پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا سکیں. آج 5 ممبر بینچ تھا, جسٹس عمر عطاب لیال صاحب کی سربراہی میں اس نے ہیئرنگ کی. جسٹس اعجاز الحسن تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس امین الدین خان تھے, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو منسوخ کر سکے؟ یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. الیکشن کمیشن کے پاس شیڈیول تبدیل کرنے کا اختیار ہے, چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا وہاں پہ. کیا انتخابات کو اتنے لمبے عرصے کے لیے التوا میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی چیف جسٹس صاحب کا سوال ڈیورنگ ہیئرنگ سامنے آیا. کیا آئین میں نگراں حکومت کی مدت ہے؟ کیا انتخابات میں توسیع ہو تو نگراں حکومت کی مدت میں بھی توسیع نہیں ہوگی؟ یہ بھی سوال کیا گیا. کیا الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد خود ہی موقف بدل لیا؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہیں. آرٹیکل 254 254 تاخیر کے بعد اقدام کو تسلیم کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا عدالتی فیصلے میں کم از کم تاخیر پر تاریخ دینے کا کہا گیا. صدر مملکت نے عدالتی فیصلہ پڑھ کر تاریخ دی. جسٹس اعجاز صاحب کے ریمارکس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر وہ جو پیراگراف 4 ہے, دا الیکشن کمیشن شیل ان لائک مینر پروپوز اے ڈیٹ فار دا ہولڈنگ آف دا پول دیٹ ڈیویٹس ٹو دا لیٹسٹ منیمم فارم آف دا افور مینشن ڈیڈ لائن. بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جو کوڈ کیا جیسے اعجاز الحسن صاحب نے, یہ پیراگراف 14 ہے اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. اگلا سوال یہ تھا کہ انتخابات ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے اہم ہیں. جسٹس عمر عطاب لیال صاحب کے ریمارکس ہیں. آرٹیکل 218 انتخابات کے صاف شفاف انتخابات کی بات کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. کل نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور کل تمام جو متعلقہ پارٹیز ہیں, گورنر, الیکشن کمیشن اور جو دونوں اسپیکر صاحبان ہیں ان کو بلایا گیا ہے. میں وہاں پہ موجود تھا چوہی صاحب,
ایک جو چند ایک ریمارکس جسٹس صاحب کے آئے جو انگریزی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے یا آئین کی عملداری ہے یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ جو پیرامیٹرز ہیں جن کو فلفل کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں، تو جب تک انتخابات صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ مینر کے ذریعے نہیں ہو پائیں گے تو ظاہر ہے ان الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ تو اب جو مجھے لگ رہا ہے، میری اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی ایبسولوٹلی رانگ، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، کیونکہ اٹارنی جنرل ریزائن انہوں نے کر دیا ہوا ہے، نئے ابھی اپوائنٹ ہو جائیں گے ایک آدھ دن کے اندر، اور علی ظفر صاحب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دو جو صوبوں کے اسپیکر صاحبان ان کو اور پی ٹی آئی کو، ان دونوں کو یہ کہا جناب اعلیٰ آپ ہمیں رستہ دکھائیں، اب آگے کرنا کیا ہے؟ آئین تو بہت واضح ہے، صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آئین کی شکیں تو بڑی واضح ہیں، لیکن اس وقت جو اگر کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن آپ کروا دیتے ہیں، اور دوسرا جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا علی ظفر صاحب سے کیا ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ کنٹینیو کریں، اس حوالے سے آئین کے اندر کوئی چیز لکھی پڑی ہے؟ اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کیونکہ وہ 90 دن کی بات ہے اور 90 دن کے اندر اندر ہی سارا، اور جب تک الیکشن کو تھوڑے دن آگے پیچھے ہو جائیں، پھر وہ آپ کو پتا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے موقع پر اور 40 دن کا وقفہ پڑا تھا، اس سے پہلے 1988 بھی کے دوران بھی تھوڑا وقت جو ہے 90 دن سے آگے ہم گئے تھے۔ جو صاحب بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں وہاں پہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ ہیں، ہمارے قانون ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ان کو بھی ہم اپنی اس جو ہے بحث کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ گوہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو جی۔ اچھا سر، آج میں وہاں پہ موجود تھا ٹورڈز دا کنکلوژن، جب چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے، آپ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا آرڈر کا حصہ لکھ دوں کہ آپ لوگ جو اپوزیشن حکومت ہمیں کو لکھ کے کوئی کچھ شرائط بتائیں گے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ تو وہاں پہ علی ظفر صاحب نے یہ بتایا کہ جی نہیں، ہم والنٹیرلی بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا آفر کر سکتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھائے گئے آگے کس طرح بڑھے گا سارا کا سارا مقدمہ، کیسے ملک کے اندر یہ سیاسی استحکام پیدا ہوگا؟ گووند صاحب، بیسیکلی تو دو کوشچنز ہیں، ایک تو یہ کہ جو آئینی اور قانونی نکات ہے اس پہ بحث ہوگی۔ obviously الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ تو غلط آرڈر ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے اور آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو الیکشن ہے وہ تو آئین کے مطابق ود ان 90 days یا بیر منیمم جو فریم ورک سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے مطابق ہونے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ obviously الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے کچھ وجوہات دی ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کنڈوسیو ماحول ہونا چاہیے تاکہ اس کے الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن اگر ہونے ہیں اور آئین کہتا ہے کہ جی الیکشن ہو، اس کے ساتھ ساتھ ماحول ایسا ہو جس میں فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے۔ لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ سارے پارٹیز جو ہے کمٹمنٹ کرے، وہ کمٹمنٹ کرے کہ ایسا ماحول پرووائڈ کرے جس میں الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، اور ہم تو ضرور کمٹ کریں گے، پی ٹی آئی پہلے بھی کمیٹڈ ہے، ابھی بھی کریں گے، اور ہمارا تو کہنا ہی یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہونا بڑا ضروری ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے امپارشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ضروری ہے۔ آپ خود دیکھ لیں خان صاحب کے اوپر کتنے پرچے ہوئے ہیں، ہمارے ورکر کہاں پر بیٹھے ہیں، وکیلوں کچھ وکیل ہے۔ گور خان صاحب، یہ آرگومنٹ جو آئینی قانونی ہے وہ بڑا واضح ہے، 90 دن کی جو آپشن ہے، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا نا کہ پنجاب کے اندر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اگر وہاں پہ سیٹیں ساری نیشنل اسمبلی کی جیت لے تو اس کو باقی صوبے میں سے ایک سیٹ بھی اگر نہ ملے تو وہاں پھر بھی جو ہے آپ پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کو آکوپائی کر سکتے ہیں، تو ساتھ میں کے پی بھی یہاں پہ شامل ہے۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے، سپریم کورٹ کو درپیش ہے، آئینی ماہرین کو درپیش ہے کہ ایک طرف جب قائم مقام حکومتوں کی بات ہوتی ہے تو اگر فرض کریں یہ دونوں صوبوں کے اندر حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں 90 ڈیز کے اندر جو ڈیٹ آ جاتی ہے، اگلے الیکشن ہونے اکتوبر کے اندر، تو وہ پھر وہ جو حکومت ایک آرگومنٹ پیش کر رہی ہے جی آرٹیکل 224 ہے، وہ قائم مقام حکومتیں اس وقت جو ہے کے پی اور پنجاب کے اندر کیسے قائم ہوں گی؟ تو یہ جو ایک گنجلک ہے اس کا کیسے حل نکلے گا؟ اس کا دیکھیں آئینی طور پر تو یہ ہے کہ اگر آئین کا تقاضا کبھی یہ ہوتا کہ سارے الیکشن صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہمیشہ ایک دن اور ایک تاریخ پہ ہو اور ایسے وقت میں ہو کہ
کہ چاروں صوبوں میں اور سینٹرل میں کیئر ٹیکر حکومتیں موجود ہوں. اس صورتحال میں اگر ہوتا تو آئین ایسے واضح پہلے سے لکھ چکا ہوتا, اور 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبے سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, آٹونومی صوبوں کو مل گئی, تو اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے کبھی الیکشن ہو نہیں سکتے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو. نہیں, ابھی بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اگر وزیر کوئی بھی وہاں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ان کو بھی سزائیں دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کریں اور اچھی طریقے سے اس کو مانیٹر کریں. اگر سینٹرل گورنمنٹ اب موجود ہے تو یہ بھی انٹرفیئر نہ کریں. اور اگر یہ 2 صوبوں میں اب الیکشن ہو گئے اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اسی وقت بھی جو اس وقت کی پروونشل حکومت ہوگی وہ پروونشل حکومت کی بھی کوئی انٹرفیئر نہ کرے, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یہ گوہر خان صاحب. اچھا صاحب سوال کرنا چاہیں گے آپ گوہر صاحب سے؟ جی گوہر خان صاحب, یہ بات آپ بتائیں, آپ نے آئین اور قانون پہ بنائے کیوں ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرنا؟ کہ جی وہ تو بارش آ جائے گی پھر گڑھے پڑ جائیں گے, اس لیے پھر ہم تو فصل نہیں بیجنا چاہتے. یہ وٹ از بالکل صحیح ہے چودھری صاحب, آپ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں. آئین اور قانون پہ عمل ہونے چاہیے, اور بالکل ود ان 90 days الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور نمبر 2, یہ تماشا جو لگا ہوا ہے بھائی ہندوستان میں, آپ دونوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہاں جب الیکشن کرانے ہوتے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. نہ وہ کسی کو چھیڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے بغیر, نہ ٹرانسفر, نہ پوسٹنگ, نہ پروموشن, نہ کچھ. ہر ادارہ ہو یہاں بھی یہ گیا ہے, الیکشن کمیشن نے ہی نگران وزیر اعلیٰ بنایا ہے, آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, انہوں نے یہ آپ پر مسلط کیا ہے, اور وہی ساری ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرا رہے ہیں. تو اب یہ تمام یہ فری فیئر امپارشل الیکشن ہو رہے ہیں. لوگوں کو گوہر خان کے جو ان کی کلائنٹ ہے ان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے, جو یعنی قیامت آئی ہوئی اب پاکستان کے اندر, وہ کون کرا رہا ہے؟ الیکشن لازمی ہونے چاہیے اور وقت پر ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوئے. اب یہ اچھا آپ جو خاور صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ اگر جیت گیا, یہ جیت گیا, وہ جیت گیا, اور بھائی جب دوسرے کرانے ہوں گے تو الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا یہ صوبائی حکومت اور اس کے افسر جو ہے وہ ہمیں جواب دیں, تاکہ یہ مداخلت نہ کرے الیکشن میں. پیریڈ. چودھری صاحب آپ کی بات کو ایک تائید کر دوں. جی گوہر صاحب. جی سر, وہ میں اسی تائید کر رہا ہوں. چودھری صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. انڈیا سب سے بڑا ایگزامپل ہے, اور وہ سب سے بڑا ایگزامپل اس ہے کہ انڈیا میں اکثر نیشنل اور پروونشل ان کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, وہ ہمیشہ سے الگ الگ ہوتے ہیں. اتنے صوبے اور ان میں اتنی ڈیموکریسی ہے, ہماری اوپر کیسے نہیں ہو سکتی. دوسری یہ کہ ہمارے بائی الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک الیکشن ہوتا ہے, اور بائی الیکشن آلموسٹ 25, 30, 40 سیٹوں پہ ہوتے ہیں جو پورا حکومت کے لیے سیٹ اپ ہو سکتا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشنیں جب ہوتی ہیں تو حکومت کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتی ہے, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اس مرتبہ آ کے ان کا یہ کہنا ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو 3 ریزن دیے ہیں, ایک یہ دیا میرے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, اور اس کے بتاؤں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ کل انشاء اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں گے. وہ آئینی قانونی طور پر اس بات پہ بھی غلط ہے کہ 88 میں جب الیکشن پرولانگ ہو گئے تھے یا 2008 میں پرولانگ ہو گئے تھے, وہ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا, شیڈول آ گیا, پروگرام آ گیا, الیکشن ہو رہے تھے, ایونٹ اس کے بعد ہوا ہے تو الیکشن تھوڑے سے پوسٹ پون ہو گئے. جی گوہر صاحب آپ کی بات, الیکشن کمیشن کا آرڈر آپ دیکھیں جی بالکل, وہ سارے ایونٹ الیکشن جی جو شیڈول اناؤنس ہوا ہے 8 مارچ, اس سے پہلے کا الیکشن جی وہ بالکل ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے سارے کا سارا مسئلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ اب اس کی ہیئرنگ کرے گا اور جو بھی اس مسئلے کا حل جو نکلے گا وہ نکال لیں گے. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کر دیا گا کہ یہ کورٹ آف لا کی یہ جورسڈکشن ہے, وہی اس کے اوپر ہم فیصلہ کر لیں گے, سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. گوہر صاحب بہت شکریہ. بیک ٹو یو چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب, معاملہ اب یہ ہے کہ آئین اور قانون تو پہلے دن سے واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی لیے آیا تھا, لیکن کچھ جو زمینی حقیقتیں ہیں چودھری صاحب, اب ہم انڈیا کی اکثر مثال دیتے ہیں, لیکن انڈیا میں چودھری صاحب آپ کو پتا مارشل لا کوئی نہیں لگا. وہاں پہ جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے 1947 سے چلتی رہی. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, ماضی کے اندر ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ جنرل ایوب, جنرل ضیاء, جنرل مشرف ہے, کیا لگا ہوا مارشل لا نہیں لگا ہوا. نہیں, ملک کے اندر کیا بات کرتے ہیں چودھری صاحب. کسی قانون اور جواز کے بغیر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, معاف کرنا. اچھا کیا ہے
اچھا یہ جمہوریت ہے؟ یہ ساری چیزیں، اور آپ کا وزیر داخلہ فرماتا ہے کہ وہ ہم نے کوئی جمہوریت کا خیال نہیں رکھنا. یہ بیان ہے ان کا، میرا تو نہیں ہے. نہیں وہ جو لڑائی ان کی چل رہی ہے وہ اس کے پہلے آپ کو ناظرین نہیں پروفیسر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے چلیں کہ ایک اچھائی کی ہمیں امید نظر آئی تھی، ماحول کے اندر بہتری ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن دوبارہ سے ماحول خراب ہو گیا. سنیں پہلے آپ کو پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ 16 مارچ کو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ناظرین. انہوں نے کہا جی پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بھی چوہدری صاحب دعوت دے دی. مجھے تو ایسے لگا شاید ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا یہ بھی سن لیں. سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. اللہ کو جب محترم شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا ایک میسج دیا، ہم بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کرے جو ہے ماحول بہتری کی طرف جائے. اس کے بعد پھر جو کچھ زمان پاک میں ہوا وہ بھی دیکھ لیں. مولانا ثناء اللہ صاحب ہمارے جو ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں، آئینی پوزیشن ہے ان کے پاس، ان کے منہ سے جب یہ بیان آیا تو پھر یقین کریں واقعی ڈر لگا کہ کیا ہم واقعی ایک جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمارے قائم ہیں، جب حکومت کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے. سنیں ذرا. عمران خان جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے، انہوں نے سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے. اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ اب وہ بھی ہمارا دشمن. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. تو اس نے سیدھا جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے یہ بے اصولی ہے. یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کوئی بھی سیاست سے منفی ہو. ہمارے لیے تمام جو ہے محترم لیڈران، جو سیاسی لیڈران ہیں، تمام جو سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سیاست کریں، انتخابی عمل کا حصہ لیں، سیاسی میدان کے اندر ایک دوسرے کا جو ہے مقابلہ کریں. لیکن چونکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ تقسیم ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیشنل پولیٹیکل سین کے اندر ہو گئی ہے. اب جو ہے مریم صاحبہ کو سن لیں وہ کیا فرما رہی. جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے، اس کو ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے، یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد اسی بحث کو ہم جاری رکھیں گے کہ یہ ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے اور کیا اس کا کوئی انجام ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے اپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر مریم صاحبہ تو بہت غصے میں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے اوپر فوراً سے پہلے آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے. قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی، سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے. سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والے کی؟ آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے. آپ نے 5-0 سے فیصلہ دیا ہے، سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا. یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے؟ اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی ہے، حکومت نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے، حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر. آج بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر.
جی بالکل. اس کے بعد ریاست کو کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ کہ روکنا چاہیے عمران خان صاحب کو. ویسے حکومت کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس بڑے بڑے وکلاء ہیں, اور وہ جو بات کر رہی ہیں بات تو ویسے ٹھیک کر رہی ہیں مریم صاحبہ کہ جناب اعلیٰ حکومت کو اس کے اوپر ایک پٹیشن کرنی چاہیے تھی. آئینی فورم سب کے لیے ایکول ہے, لیکن جو ریاست کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یہ بھی سن لیں. اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی. ریاست کو پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا, ورنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. ویسے ناظرین, میں اکثر ذکر کرتا ہوں جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 7 ہے اس کے اندر ریاست کی تعریف ہے, وہ ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ پارلیمان سے ہی ریاست بنتی ہے. ریاست پارلیمان تو ہے ہی ہمارا اس وقت نامکمل ہے. لیکن ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. اب وہ درجنوں ان کے خلاف چوہدری صاحب جو کیسز ہوئے ہیں, ہر روز 1 2 3 4 5 6 7 8 پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں, ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت, وہ اب وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں, عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں. آج اسلام آباد کے اندر چوہدری صاحب وہ پیش ہوئے. آپ کو بتا دیتے ہیں وہاں پہ جو ساری کی سارا کیس چلا, ہیئرنگ ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن صاحب نے سماعت کی کیس کی. عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں جو جینوئن ہوں گے, جسٹس صاحب کی طرف سے فرمایا گیا. عمران خان پر ایک مرتبہ حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے. حکومت نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا ہے, یہ بھی بتایا گیا. عمران خان بطور سابق وزیر اعظم کس سیکیورٹی کے حقدار ہیں, سوال کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل سے. پٹیشن صاحب اسلام آباد میں ہیں تو جہاں سیکیورٹی کس نے دینی ہے, جس صاحب نے پوچھا ایڈوکیٹ جنرل سے, آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کریں, جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ رویہ دے گی تو پھر کیا ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب, بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لیا اور اس کے اوپر جواب طلب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس جو فاروق صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو چوہدری صاحب, اب یہ جو لڑائی ہے آپ نے دیکھ لیا, وہ پنجابی کی کہندے نے ہوں تو میرے خیال ساری جڑے نے نا ڈانگا سوٹے کٹ لے نے دوواں پارٹیاں نے. اور تھوڑا مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ کیا فرمایا, چپیڑیں. پروڈیوسر صاحب وہ ہے ہمارے پاس, وہ چپیڑیں ذرا سنا دیں, چپیڑیں ذرا سنا دیں. اچھا, وہ جو چپیڑے ہیں وہ ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, ٹیکنیکل گلچ آ گیا, جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کوئی 10 چپیڑیں مارنی تھی. تو چوہدری صاحب یہ چپیڑی تسی ہو گئے ہو تے تانوں حل کی کرنا چاہیے, خدا را نہ کرو, مطلب تسی ان ملک نو کسی سائڈ تے لا لو. میں جیسے بات کیا ہے کہ سچی بزرگ لوگ ہیں نا, بات تو یہ ہے جی خاور گورنمنٹ جس وقت قاسم سوری کی رولنگ کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز دی اور صدر نے توڑ دی, اگر اس وقت کے مطابق الیکشن ہو جاتے تو آپ 1 سال سے جو ملک کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, چوہدری صاحب ٹائم گزر گیا نا, وہ تو لنگ گیا, ٹل جاتا, ویلا لنگ گیا. نہیں, آج بھی لنگیا نہیں ہے. آج بھی اگر یہ لوگ قومی اسمبلی توڑیں آج اور 200 اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, باقی بھی توڑائیں, اکٹھے الیکشن کرا دیں مئی میں یا جون میں سب کا, اور فری فیئر امپارشل الیکشن. جی وہ کہتے ہیں ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے, ظلم خلیل زاد کو نظر آ گئی ہے, یعنی انیاں نو نظر آ رہی ہے تو انہاں نو نہیں نظر آ رہی. اب نہیں, وہ تو چوہدری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ملک کے اندر ہمارے معیشت دان ہوں, ملک کے باہر ہوں, سیاسی تبصرہ نگار ہوں, جو بھی پاکستان کے اوپر جو بیرون ملک تھنک ٹینک سے کام کر رہے ہیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ حل انتخابات ہی ہے. لیکن انتخابات کے لیے جو آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا نا کنڈیوسو انوائرمنٹ, وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ کمٹمنٹس دینی پڑیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے اپنے اپنے حسب منشا آئین کی تشریح کریں اور تمام جو اطراف ہیں اپنی اپنی مرضی کی تشریح کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن یہ جو مزیدار واقعہ ہوا, ہمارے پروڈیوسر صاحب ذیشان صاحب نے اس کے اوپر یہ کچھ ایک مونٹاج بنایا ہے. پہلے مریم صاحبہ سنیں, مریم صاحبہ کیا فرما رہی. یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام, اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں. جی جی صاحب, اب اس قسم کا جو کیوں, مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ, اب پتہ نہیں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ غصہ ہے کیا ہے ملک کے اندر, پتہ نہیں چاہیے صاحب, اب پتہ نہیں کس کو کہنا چاہ رہی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اور میں یہ پوائنٹس اس کے اوپر ان پر کام کروں گا. چلے آپ کو نہیں پسند
آپ کہیں نہیں یہ قابل عمل نہیں، ہمارے یہ ہیں، وہ تو بات سمجھ لیتی یہ کیا پلان ہے، 10 چپیڑے پڑنی چاہیے. اب اگر اس پر کسی پی ٹی آئی والے نے ان کو کچھ کہہ دیا تو پھر یہ کیا فرمائیں گی؟ پتہ نہیں ہے. ذیشان صاحب کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، پروڈیوسر صاحب یہ دیکھ لیں وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں ذرا. ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے، ان سے حکومت چلنی نہیں ہے. اس پہ 10 چپیڑے پڑنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے، اس کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے. 10 چپیڑے 10 چپیڑے 10 چپیڑے. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر، عقل مند لوگ ہیں. مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی. اس پہ 10 چپیڑے پڑنی چاہیے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے. 10 چپیڑے 10 چپیڑے 10 چپیڑے. اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. چپیڑے پڑنی چاہیے. جو ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. اس پہ 10 چپیڑے پڑنی چاہیے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے. مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. اس پہ 10 چپیڑے پڑنی چاہیے. یہ ہے ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد اسی موضوع کے اوپر ہماری بحث جاری. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ساری کی ساری لڑائی اس وقت پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو، سپریم کورٹ کے باہر ہو. لیکن مریم صاحبہ ایک لحاظ سے لگ رہی ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے بالکل تیار ہیں. سنیں، الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی. کل اگر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ بیمار شخص جو ہے یا جو فتنہ کرنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ فیصلہ مان لے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ شہباز شریف اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھا، اس کے نیچے یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے اس لیے اس میں دھاندلی ہوئی. تو جوئی صاحب، ایک کنسرن تو بڑا جنون مریم صاحبہ ریز کر رہی ہے نا کہ کل کو اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو وہ یہ الزام تو لگائیں گے، دیکھیں جی انہوں نے سب کچھ مینج کر لیا، الیکشن کمیشن بھی ان کا تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب بھی ان کا تھا، باقی بھی ان کے تھے، تو انہوں نے تو بالکل مہراج ہوئی ہے. او بھائی، پہلے انہوں نے 8 مہینے آگے ڈال دیا الیکشن اور اب کہتے ہیں ہم تو لڑنا چاہتے ہیں. بھائی اب کیا لڑنا ہے؟ وہ آپ لڑے بغیر ہی آپ نے دھاندلی کر کے، دہون سے، مینوپولیشن سے، گھٹیا کنڈے استعمال کر کے اپنی مرضی کی انتظامیہ جو مسلط کر دیا پنجاب میں اور کے پی میں. آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ کیا جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہو؟ یعنی ابھی ایک خاتون جو فرما رہی تھی یہ چپیڑے کسی اور کو مارنے کی ضرورت ہے، معاف کرنا. اور پھر دوسری بات، 17 جولائی کو یہاں حمزہ شہباز کی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی شہباز شریف تھا، ہینڈ ڈاؤن جیتی تھی پی ٹی آئی. کیا باتیں کرتے ہو یار؟ جو مینار پاکستان ان کے ساتھ ہو گیا پرسوں، خدا کی پناہ. لیکن جو انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی تھی ڈالی، اس کے بعد لاکھوں لوگ وہاں نکل آئے. اس کے بعد کون سا جھوٹ ہے جو نہیں ہے ان کو پڑھنا سیاسی طور پر؟ لیکن وہ تو جیسا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تو چلیں بات ہو گئی ساری کی ساری. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جلسہ ہوا اوور دا ویکینڈ لاہور کے اندر، اب اس جلسے کے حوالے سے بھی وہ ایک غیر ضروری بحث چل رہی ہے، خاص طور پر نون لیگ کے رینکس کے اندر کہ جی جناب اعلیٰ بندے تھوڑے سن، بندے تے آئی کوئی نہیں سن، لائٹاں تیز سن، لائٹاں کٹ سن. ناظرین، پاکستان کے آئین کے مطابق جمہوریت کے اندر بندے گننے کا واحد طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے انتخابات. الیکشن کروا لیں، بندے گن لیں، کس کے پاس زیادہ ہیں کس کے پاس کم ہے، فیصلہ ہو جائے گا. ناظرین، آج کے لیے اتنے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.